السلام علیکم دوستوں، آج گم سلائی، پٹی، بٹن ٹیک اینڈ بین مکمل سلائی آپ کو دکھائیں گے۔ یہ دیکھیے، ہم نے پہلے کپڑا رکھا تھا اور پھر اس کے اوپر بٹن ٹیک والی سائڈ رکھا، پھر اس کے اوپر بٹن ٹیک رکھا۔ کپڑا جو ہوتا ہے تقریباً 1 انچ کا کپڑا وہ نیچے رکھنا ہے، پھر یہ والی سلائی لگانی ہے۔ اس پہ آپ اگر استری لگائے تو وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ استری لگائے، کیونکہ میں تو بغیر استری کے یہ لگا رہا ہوں۔ دیکھیے، کیونکہ بغیر استری کے بھی یہ لگ سکتا ہے۔ یہ سلائی ذرا احتیاط سے کرنی ہے کہ تاکہ نیچے بکرم پہ سلائی نہ آئے اور نیچے والا کپڑا بھی نہ پھنسے۔ یہ بہت ہی احتیاط سے لگانا ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا کپڑا ہوتا ہے بالکل باریک سا، اسی پہ ہی آپ نے سلائی لگاتے ہوئے آنا ہے۔ تو یہ دیکھیے دوستوں، بٹن ٹیک کمپلیٹ ہو گیا۔ اب بین لگاتے ہیں، فرنٹ پٹی لگاتے ہیں۔ یہ فرنٹ پٹی نیچے سے ہم نے شروع کرنی ہے، اور دوسرا نمبر یہ سلائی ہم نے جدھر سے شروع کرنی ہے، اس سلائی کا ٹانکا یہاں پہ پکا کرنا ہے۔ یا پکا کر لے یا یہ ٹانکا نیچے لگا کے دونوں نیچے کر کے گن لگائیں۔ میں تو یہ دونوں نیچے کر کے گن لگاتا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھیے، اب یہ جتنا آپ نے فرنٹ پٹی میں کپڑا دینا ہے اتنا ہی کپڑے کے دباؤ لینا ہے، اس سے کم زیادہ نہیں۔ تو یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے یہ کاٹنا ہے۔ تو اب اس پہ تھوڑا سا استری لگاتے ہیں، کیونکہ یہ فرنٹ پٹی ہے سامنے والی ہے۔ اور یہ دیکھیے، وہ سلائی جدھر سے ہم نے شروع کیا تھا، یہ دھاگے دونوں سے الٹی سائڈ پہ یہ کر کے اس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ گن لگا کے یہ کاٹنا ہے۔ اور یہ سلائی بالکل اسی جڑ سے اپنے شروع کرنی ہے۔ یہ دیکھیے، اب یہ استری لگاتے ہیں اس پہ ہلکا سا، کیونکہ یہ فرنٹ پٹی ہے تو اس میں اگر معمولی سی سلوٹ آئی تو پھر برا لگے گی۔ اس پہ آپ اچھی طرح استری لگائے، پھر فرنٹ پٹی کی اب یہ سلائی شروع کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ بھی بالکل اسی طرح بالکل پیار سے اور آہستہ آہستہ یہ سلائی لگانا ہے، تاکہ بکرم پر بھی سلائی نہ آئے۔ اگر بکرم پر ایک ٹانکا بھی آ گیا تو پوری پٹی دوبارہ کرنی پڑے گی۔ اس لیے پہلے سے احتیاط کرنا اچھا ہے کہ پہلے ہم احتیاط سے یہ والی سلائی لگائیں۔ اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں، چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ اب یہ دیکھیے، یہ پٹی بھی ہو گیا کمپلیٹ۔ تو یہاں پہ آپ ٹکا لگاتے ہیں۔ ٹکا آپ چاہے آپ کی مرضی جس طرح آپ لگائیں، میں تو سمپل یہ سیدھا ٹکا لگاتا ہوں 2 سلائیوں والا۔ تو یہ بھی دھاگا نیچے الٹی سائڈ پہ کر کے، اور اب اس کی ترپائی کرنی ہے ٹکے کی۔ جہاں پہ سلائی ہم نے نہیں لگائی تھی، جو سائڈ پہ نیچے والی سائڈ پہ اور رائٹ والی سائڈ پہ جو سلائی ہم نے نہیں لگائی تھی، اسی کی ہم نے یہ ترپائی کرنی ہے۔ یہ ترپائی دیکھیے، یہ ترپائی بھی اسی طرح کرنا ہے اپنے، بالکل کپڑے کو کھینچ کے ہاتھوں میں پکڑ کے اب اس کی ترپائی کرنی ہے۔ یہ دیکھیے، تو اب اس کا جالی بناتے ہیں۔ لوگو یہ بھی آپ کی مرضی، آپ جس طرح بنائیں۔ میں تو یہ سمپل سا جالی بناتا ہوں۔ آپ اس میں مختلف صحیح ڈیزائنیں ہیں، چاہے آپ جس طرح بنائیں، مختلف کئی قسم کے ڈیزائنیں ہیں اس میں۔ تو میں تو یہ سمپل سا دیکھیے یہ بنایا میں نے۔ تو اب بین شروع کرتے ہیں۔ بین کا بھی اسی طرح کپڑا ہم نے نیچے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر قمیض کے اوپر ہم نے بین رکھا ہے۔ اور یہ سلائی بھی ہم نے شروع کی ہے پٹی کی سائڈ سے، کیونکہ بین ہمیشہ بٹن ٹیک والی سائڈ سے ہم لگاتے ہیں، لیکن اس کی بین ہم نے پٹی کی سائڈ سے شروع کی ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہی یہ سلائی لگانا ہے، جتنا دباؤ ہم نے بین کے اندر دینا تھا
उसी तरह दबाव, उतना ही दबाव हमने लेना है। उसी के हिसाब से हमने ये कपड़ा नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा काटा हुआ है, सिर्फ ये 2 सूतर कपड़ा, तो इसी पे उतनी दबाव के साथ। और ये दूसरा ये ध्यान रखना है कि आले में नम ना है, खींचना नहीं है, एहतियात से ये सिलाई लगाना है। तो ये अब देखिए बेन की ये वाली सिलाई लग गई। तो बेन पर भी इस्त्री लगाना अच्छा है, क्योंकि इस पर सिलवटें आती है, तो इस पर भी मैंने सिलाई इस्त्री लगाई। तो अब बेन की ये वाली सिलाई शुरू करते हैं। देखिए ये इसमें सिलाई करते वक्त नीचे वाला कपड़ा ज़रा खींचना है इस साइड पे, क्योंकि अगर हम नहीं खींचेंगे तो इसमें नम आएगी। तो बाद में कपड़ा अगर एक बार धुलाई के बाद अगर हम नहीं खींचेंगे तो कपड़ा फिर ऊपर आएगा।